دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، ہمیں کوئی ملے یا نہ ملے، وہ شے ملے جس شے کے ملے سے خدا ملے، جا کے لے چلا دے صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں، وہ آئی جن کے آنے سے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیکہ، سب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ٹپال مدینے پہنچے گی۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، علیکہ یا من نور اللہ۔ محترم علماء کرام، رفقاء جماعت و صداخان رسول احترام، جناب سید پروفیسر رئیس احمد صاحب دائم اقبالہم فیوز امت، اکابرین امت، شرفاء ملت، حاضرین خلقت، محفل بابرکت، اکابرین اصاغرین امت بہترین مصطفیٰ کے دیوانوں، قرآن و حدیث کے پروانوں، عظیم مسلمانوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے تقریر کے عنوان کے لیے چند حروف قرآن پاک کی تلاوت کیے اور حصول برکت کے لیے سورہ کہف کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو ان الفاظ کا صحیح ترجمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو اور آپ بھائیوں کو اس پر عمل عطا فرمائے۔ پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آقا انعامدار، سرور کائنات، فخر موجودات، سید کل، فخر رسول، سید جمل، ہادی سبل، مولا کل، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، راحت للعاشقین، مراد المشتاقین، سراج السالکین، دین متین، ساقی کوثر، شافع محشر، انبیاء کے افسر، اعلیٰ تر، بالا تر، سب سے بہتر، مشک و عنبر، اور ہم سب کے دلبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستو، غالباً آج یہ جشن گل بہاران جو ہر سال یہ پروگرام رچاتے ہیں، تیسری آج تیسری محفل میں موضوع رکھا گیا ہے محبوب خدا۔ نبی مکرم معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان بیان کرنے کے لیے
1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، میرا تو ایمان ہے کہ کوئی محدث، کوئی عالم، کوئی فاضل رسول اللہ کا شان بیان نہیں کر سکتا۔ اگر نبی کا شان بیان کرے تو خود خدا کرے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ رب ہے، یہ شہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے۔ ذرا غور سے میرے جملے سنیے، تھوڑی سی بات کروں گا۔ جو دور دراز حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آ جائیں۔ القریب و سعید، جو قریب ہوتا ہے وہی سعادت مند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو رسول اللہ کے اپنے تھے وہ نبی مکرم کے پاس قریب ہوتے تھے۔ رسول اللہ کے ہمیشہ بیگانے گلیوں میں دور دراز کھڑے رہتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم کوئی ذرہ ایسا نہیں جو نبی کی دربار میں نہ آیا ہو۔ اگر میں کھل کے بولوں، غفار کے نبی کے در پہ آیا، سلمان فارس چھوڑ کے نبی کے در پہ آیا، شعیب روم چھوڑ کے نبی کے در پہ آیا، ابی ہریرہ یمن چھوڑ کے نبی کے در پہ آیا، حضرت عمر دوشی دوست چھوڑ کے نبی کے در پہ آیا، حضرت بلال ایتھوپیا سے چل کر نبی کے در پہ آیا، حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا سے اتر کے نبی کے در پہ آیا، لوح محفوظ سے قرآن اتر کے مصطفیٰ کے در پہ آیا۔ سبحان اللہ۔ زور سے بولو نا۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کملی والے کا شان بیان کرنا ہو تو خدا اور کوئی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ محبوب خدا ہے۔ اللہ کی قسم نبی مکرم معظم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی محبوب نہیں، نبی جیسا وہ محب ہے، یہ محبوب ہے، کہہ دو وہ محب ہے، یہ محبوب ہے، وہ محب ہے، یہ محبوب ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ رب ہے، یہ شہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی خلقت ہے، اس کی امت ہے، اس کی عدالت ہے، اس کی شفاعت ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنی بھی مخلوقات آئی، جن اور انس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آقا سے محبت نہ کرتی۔ یہ میرے جملے یاد کرو، علمی نکتہ بتا رہا ہوں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے انسان اور جنوں کے علاوہ، اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں پیدا فرمائی جو اپنے محبوب سے پیار نہ کرتی ہو، رسول اللہ سے پیار نہ کرتی ہو۔ جانور نبی سے پیار کرتے ہیں، درخت نبی سے پیار کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لاقیہ شجر، لاقیہ بدر، لاقیہ حرم، لاقیہ عصر، لاقیہ صبر، لاقیہ مدر، لاقیہ وسطر۔ نبی جس راستے سے گزرے، شجر بھی درود پڑھے، پتھر بھی درود پڑھے، راستے بھی درود پڑھے۔ اگر کوئی جانور آئے تو وہ بھی طواف کر کے آقا کی قدم بوسی کرے۔ لیکن افسوس ایک انسان ہے جو رسول سے پیار نہیں کرتا۔ رب کعبہ کی قسم میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ ایک شخص نبی مکرم معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں موجود ہے۔ وہاں سے ایک شخص گزرا، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس سے میں پیار کرتا ہوں۔ کہا کیسا پیار کرتے ہو؟ کہا اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں۔ کہا یہ بات اس کو معلوم ہے؟ کہا کملی والے اس کو تو پتہ نہیں ہے۔ کہا جا کر اس کو بتاؤ کہ تم اس سے پیار کرتے ہو اللہ کے لیے۔ وہ صحابی دوڑ گیا اور اس سے جا کر کہا کہ میں تجھ سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں۔ کہا میرے اللہ، میں دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتا ہوں یہ آپ کی خاطر مجھ سے پیار کرتا ہے، میں تیرے رسول کی خاطر اس سے پیار کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ پلٹ کے آیا تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے حشر کے میدان میں جہاں کسی کو سایہ نہیں ملے گا، تم دونوں کو عرش عظیم کا سایہ ملے گا۔ میرے دوستو، جو اللہ اس سے رسول سے پیار کرے ان کو عرش عظیم کے نیچے سائے میں جگہ ملے گی۔ رب کعبہ
السلام تک کسی کو سایہ نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو آمنہ کے لال کے جھنڈے کے نیچے ملے گا۔ سبحان اللہ، اے نبی، کیونکہ یہ محبوبی ایسا ہے، یہ محبوبی اللہ نے ہر چیز انسان کے لیے بنائی۔ کس کے لیے بنائی؟ ذرا غور سے سنیے گا دوستو، انسان کو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے اس کی پیدائش ذرا غور سے سنیے گا، علمی جملہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں پیدا فرمائی وہ انسان کی ضرورت کے لیے پیدا فرمائی نا۔ سبحان اللہ۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَهَا۔ میں نے زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا تیرے آنے سے پہلے، زمین کو تیرے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو تیرے لیے چھت بنا دیا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو تیرے لیے چھت بنایا۔ ہے اللہ تیری ذات پہ صدقے جائے بھی پتہ چل جائے گا دوستو۔ رب اکبر کی قسم ہے، انسان کے آنے سے پہلے اللہ نے اس چیز کو پیدا فرما دیا جس کی انسان کو ضرورت تھی۔ زمین کی ضرورت اللہ نے بچھا دی، آسمان کی ضرورت اللہ نے بنا دیا، چاند سورج کی ضرورت اللہ نے پیدا فرما دی، ہواؤں کی ضرورت انسان سے پہلے پیدا فرما دی، آگ کی ضرورت اس کو بھی پہلے پیدا فرما دیا۔ ہر چیز جس کی بھی ضرورت تھی انسان کو اس سے پہلے پیدا فرما دی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، پھر انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان کو تعلیم کی ضرورت تھی، تعلیم کو اللہ نے پہلے سے بنا دیا۔ الرحمن علم القرآن، سبحان اللہ۔ او رحمان جس نے سکھایا قرآن۔ اب ذرا غور کیجئے گا دوستو، وہ رب کہہ رہا الرحمن علم القرآن، وہ خلق الانسان، پھر پیدا کیا انسان کو۔ اللہ پہلے کس کو سکھایا قرآن؟ پہلے کس کو سکھایا قرآن، پھر پیدا کیا انسان۔ ذرا غور کیجئے گا، الرحمن وہ رحمان، علم القرآن سکھایا قرآن، خلق الانسان پھر پیدا کیا، قرآن کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ دوستو ذرا غور کرو، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اپنے محبوب کو انسانیت سے پہلے پیدا کر رہا ہے۔ وہ محبوب بنا، خدا کا محبوب بنا، خدا کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم الف مرت بعدد کل ذرہ مادن فی الناس ولا تقرب علیک فإن أحدكم لا جار علیہ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے محبوب ہیں، قیامت میں عدالت اپنی مرضی سے لگائیں گے، ختم آپ کی مرضی پر کریں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ فرمایا کہ انسانیت ذرا اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، کیسا محبوب ہے، ایسا دنیا میں آیا نہیں نہ آئے گا۔ یہ آج اگر حقانی آپ کے سامنے کھڑا ہے تو یہ نبی کا صدقہ تھا۔
اللہ کی قسم ہے، نبی کا صدقہ ہے۔ کس کا صدقہ ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، نبی کا صدقہ ہے۔ بے شک قرآن کی آواز چھوڑ کے گھر سے چل کے اس محفل میں آ کر بیٹھے ہو تو یہ نبی کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ اللہ کی قسم ہے، یہ شکل انسانی ہے تو نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب بیت اللہ میں یوں دعا کرتا، اللہم لا تجعل بأمتی بسطا ولا فسقا۔ میرے اللہ، میری امت کی شکل تبدیل نہیں کروں گا۔ چوریاں کریں، ڈاکے ماریں، شرابیں پیے، لیکن صبح کو جب اٹھیں گے شکل انسانی ہوگی۔ یہ میرے آقا کا صدقہ ہے۔ زمین ہے تو آقا کا صدقہ ہے، سمندر معجزہ ہے تو آقا کا صدقہ ہے۔ رب اکبر کی قسم، چاند طلوع ہو تو یہ نبی کا صدقہ ہے، سورج طلوع ہو تو یہ نبی کا صدقہ ہے۔ بس یہ کہہ دوں کہ کل جنت بھی ملے گی تو آقا کے صدقے میں ملے گی۔ سبحان اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے محبوب کی امت میں آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی آئے، ان کی امتیں اگر ان کی دربار میں جاتی تھی تو ان کے مسئلے حل ہوتے تھے، جو نہ جاتا ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے تھے۔ لیکن یہ واحد نبی کی ذات ہے، اللہ کی قسم ہے، اس کی دربار میں جاؤ تو بھی مسئلہ حل، نہ جاؤ تو بھی مسئلہ حل۔ یہ نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل عطا فرمائے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، سبحان اللہ میرے محبوب، اللہ پیارا انداز ہے اللہ کا۔ سبحان اللہ ایسا انداز کوئی مولوی اختیار نہیں کر سکتا، کوئی انسان اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا انداز ہی بڑا پیارا ہے۔ اللہ نبی کی چادر کو چادر نہیں کہتا، آئے واہ خدا تیری ذات ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی چادر کو چادر نہیں کہتا، کہتا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ پیارے انداز میں اتنے تک دوستو قرآن کا مطالعہ کیجئے۔ قرآن گرج گرج کے بتاتا ہے 1,24,000 نبی آئے، ان کی قوموں کو اللہ نے قوم کہہ کر پکارا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ قَالَ يَا نُوحُ، اور نوح کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یوسف علیہ السلام کی امت کی آتی ہے تو اپنے محبوب کی امت کو اللہ قوم نہیں کہتا بلکہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا۔ سبحان اللہ اے ایمان والو، اتنا پیارا انداز ہے اللہ کا۔ اللہ نے اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اعلان کر دیجئے میرے محبوب، قل ان کنتم تحبون اللہ، اعلان کر دیجئے نا میرے محبوب جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، دل لگانا چاہتے ہیں اللہ سے، فاتبعونی یحببکم اللہ، جو مجھ سے دل لگانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کی تابعداری کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی تابعداری کریں، پھر اللہ ان کو دوست بنائے گا۔ جو خبرداری کرے گا، آپ سے پیار کرے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن محبت میں، ذوق میں، شوق میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تعال ذرا میرے قریب آؤ،
حضرت ابو بکر جب قریب آئے تو کملی والے نے پوچھا کہ ابو بکر تم میری بات پہ کتنا یقین کرتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ حضرت جبرائیل مصافحہ کر لے، گلستان جنت کے اللہ نظارے دکھا دے، دہکتی جہنم دکھا دے، کملی والے مجھے قسم ہے اس خدا کی میں اپنی آنکھ پہ یقین نہیں کروں گا جتنا آپ کی بات پہ یقین کروں گا۔ میرے دوستو یہ محبت ہے، یہ عشق رسول ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب کی تابعداری کرو گے، فرش پہ کملی والا راضی ہوگا تو عرش پہ اللہ راضی ہوگا۔ جب تک میرے محبوب کو راضی نہیں کرو گے اس وقت تک خدا بھی راضی نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے، ایک شخص رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے لیکن ایمان نہیں لایا، پیار کرتا ہے، رسول اللہ کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتا ہے، پیار کرتا ہے، دل میں کہتا ہے کہ ایمان ضرور لاؤں گا، ایمان ضرور لاؤں گا، بچہ بھی ایمان لائے گا، اگر میں ایمان لے آیا تو میرا چچا مجھے مار ڈالے گا۔ چچا پہ انتظار میں رہا کہ کملی والا مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اس شخص کے دل میں ارمان رہ گیا، ایک دن چچا کے پاس جا کر کہا کہ میرے چچا آپ تو چونکہ تو رہے لیکن میں تو ابھی اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہوں، میرا محبوب مدینے چلا گیا، میں بھی مدینے جا رہا ہوں، میرا محبوب مدینے میں گیا تو میں بھی مدینے جا رہا ہوں۔ کہا کہ اگر تو مدینہ چلا گیا تو یہ بکریاں چھوڑنی پڑیں گی، کہا بکریاں لے لو، کہا مکان چھوڑنا پڑے گا، کہا مکان بھی لے لو، کہا یہ باغ چھوڑنے پڑیں گے، کہا باغ بھی لے لو، کہا یہ لباس بھی دینا پڑے گا، لباس بھی اتار کے دے دیا، کہا یہ بھی لے لو، سب کچھ محبوب پہ قربان ہے، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ کہا کہ جاؤ، کپڑے بھی دے دیے، بکریاں بھی دے دی، والدہ کے پاس آیا، والدہ نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا ماں جی سب کچھ دے دیا، اب مدینے کی راہ لیتا ہوں، اپنے محبوب کی دربار میں جاتا ہوں۔ میرے دوستو یہ مدینے کی جانب روانہ ہوا، مکہ مکرمہ سے مدینہ 380 کلومیٹر ہے، مدینہ جانے کے لیے اب تو 4 راستے ہیں، 2 سواری والوں کے لیے اور 2 پیدل والوں کے لیے، لیکن اس وقت تو سخت راستہ تھا، سنگلاخ پہاڑ تھے، وہ شخص بھوکا پیاسا سفر کرتا ہوا صبح کے وقت 5 کھجوروں کے ستون پر مسجد نبی اس وقت بنائی گئی، صبح کو بلال نے آذان شروع کی ہے، یہ بھی جا کے مسجد میں پہنچا، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد آمنہ کا لال حجرہ مبارک سے باہر تشریف لایا، سیدھا اس کے اوپر آ کے رسول عربی کھڑے ہو گئے، اس سے کہا ماں اسمو کا تیرا کیا نام ہے؟ کہا کملی والا میرا نام تو عبدالعزیٰ ہے، کہا کہ آج کے بعد عبدالعزیٰ نہیں، آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے سینے سے لگ جا، رسول عربی نے سینے سے کہا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان کملی والے، راستے کی جتنی تھکاوٹ مصیبت تھی آپ کو چہرہ دیکھنے سے ساری کی ساری ختم ہو گئی، کیونکہ یہ چہرہ ایسا ہے نا، میں بولوں تو اسے تھوک نکلتی ہے، رویت کلم النور، اگر آقا کلام فرمائے تو نور کی کرنیں نکلتی ہیں، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم الف مرت بعدد کل ذرہ، 1,24,000 ابھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، خدا کی قسم پرسوں رات بھی ایک مجھے پرچہ ملا، کہا کہ حقانی صاحب یہ بتائیے
کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، اور رسول اللہ کو جسمانی معراج نہیں ہوئی، روحانی معراج ہوئی ہے۔ جسمانی معراج کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر یعنی خواب میں معراج ہوئی ہے۔ میں نے کہا خدا کا بندہ، رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کیف نصلی یا رسول اللہ، کملی والے وَإِنَّكَ الْعَيْنَيْنِ أَشْهَبُ إِلَيْكَ، یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں کیوں سرخ ہوتی ہے؟ نبی مکرم نے اس کا بازو پکڑ کر کہا یہ دہکتے ہوئے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھو۔ جب وہ دیکھ کا 1 منٹ نہ دیکھ سکا، آنکھیں نیچی کر دیا ہو، کوئی انسان 5 منٹ نہیں دیکھ سکتا، اس کی لاکھیں لال ہو جائیں گی۔ کہا تو 5 منٹ سورج کو نہیں دیکھ سکتا، میں تو 24 گھنٹے سورج بنانے والے کا نظارہ کرتا رہتا۔ سبحان اللہ، یہ کملی والے کے الفاظ ہے، کہو سبحان اللہ۔ اب پوچھتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ حقانی کا تو یہ عقیدہ ہے کہ مکہ کے لیے دعا کی خلیل اللہ نے، کس نے دعا کی؟ اور مدینہ کے لیے دعا کی رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو خود ہی بتا دے، تو خود ہی فیصلہ کر لے، مکہ کے لیے دعا کی خلیل اللہ نے، مدینہ کے لیے دعا کی رسول اللہ نے۔ فیصلہ تو کر، اللہ کی دعا میں ہے، وہ مکہ میں موجود ہے، اور جو فضیلت رسول اللہ کی دعا میں ہے وہ مدینہ میں موجود ہے۔ شاہدوں کے لیے حقانی کہتا اگر مکہ افضل ہے تو تمہاری مرضی، لیکن عاشقوں کے لیے مدینہ افضل ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اپنے والے نے فرمایا کہ عبداللہ آج کے بعد ہم تجھے جدا نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم تجھے جدا نہیں کریں گے، تم اس چبوترے پر یعنی اصحاب صفہ کے چبوترے پر رہو گے، اسی جگہ تم کھاؤ گے بھی پیو گے بھی، اور اسی جگہ قرآن بھی سیکھو گے۔ ایک دن حضرت عبداللہ زور سے قرآن پڑھ رہا ہے، اتنے میں فاروق اعظم تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ، اے عبداللہ قفنا علیک صوت القرآن، عبداللہ ذرا دھیمی آواز میں قرآن پڑھو، اس لیے کہ یہاں لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کو یہ کہہ رہے ہیں فاروق اعظم، اتنے میں قبلی والے کی آواز آئی یا عبداللہ، اے عبداللہ جیسے تمہیں قرآن پڑھنے آتا ہے، جیسے تمہیں تو زور سے پڑھ، آرام سے پڑھتا ہے، آرام سے پڑھ، تیری عمر اس کو نہ روک، یہ وہ ہے جو سب کچھ چھوڑ کے میرے پاس چلا آیا ہے، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر پورا عبداللہ کا واقعہ بیان کروں تو وقت صبح کا سویرا چاہیے، بس آخری جملے عرض کر دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک جانے لگے، حضرت عبداللہ نے عرض کیا قبلی والے میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کرے۔ تم لوگوں کو چائے کی چائے ہے، مجھے نبی کے عشق کی چائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ چائے تو ہم پھر پی لیں گے لیکن ایسی محفل ملے گی۔ ہاتھ اونچا کرو، خدا کی قسم میں نے حدیث پڑھی ہے، غلط بولوں اللہ میرا علم چھین لے۔ خدا کی قسم ہر سال یہ آنکھیں نبی کے روزے کو دیکھتی ہیں، سبحان اللہ، ہر سال، میں جھوٹ نہیں بول، یہ میرا جبہ بھی آقا کے روزے کو لگا ہوا، ماشاءاللہ، خدا کی قسم۔ ماشاءاللہ۔ میں جب جبہ لگا رہا تھا تو عربی کہہ رہا تھا، وہ جو کھڑے ہوتے مفتی صاحبان، انہیں کہا تدانا فتداؤ فإن دائن ودعائن کان جنت البقیع، تو میں نے زور سے کہا لا تنسانا وشرک بدعائنا یا اخی انت عمر۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم اس کے ہاتھ میں کعوہ چائے تھی، مجھے کہا پی لو، مجھے کہا اس نے پیو، انت عالم، میں نے کہا الحمدللہ۔
فإن هذا عالم وهذا غلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے لگا لیا جبہ. خدا کی قسم وہ حیران رہا. اس نے کہا کہ دعا مانگنی ہے تو قبرستان میں جاؤ. میں نے کہا لا تنسانا واشرک بدعائنا. حضرت فاروق اعظم عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری پہ سوار ہو. عمر سوار ہو گیا. مہار رسول اللہ نے پکڑ لی. جب باہر مدینے سے انبریاء مسجد کے قریب آئے, خدا کی قسم رسول اللہ نے فرمایا یا عمر یا اخی, او عمر میرے بھائی, جب تم مکہ پہنچے تو لا تنسانا واشرک بدعائنا. عمر جب تو وہاں دعا کرے تو مجھے بھی شریک کرنا. سبحان اللہ. یہ آقا کا شان ہے. وہاں نبی تیری ذات میں صدقے جائے. میرے دوستو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, باب السلام کے سامنے کھڑا ہو کر آنسو بہا رہا تھا. میں نے کہا کملی والے میں ہر سال حاضر ہوتا ہوں, لیکن جب بھی آتا ہوں کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے, اور اسی مقام پہ کھڑے ہو کر میں آپ پر سلام پڑھتا ہوں. یا رسول اللہ آج اکیلا ہوں, کاش آج کوئی جاننے والا ہوتا, میرے قریب ہوتا, ہم مل کے آپ پر سلام بھیجتے. یہ میں جملے کہہ رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی, حقانی صاحب. سبحان اللہ. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو محمدی مسجد کے امام حاجی عبدالرشید صاحب دائم اقبال ہوں موجود تھے. کہا قاضی صاحب کب آئے؟ میں نے کہا یہ بعد میں بات کریں گے, پہلے اس پر سلام. سبحان اللہ. بے شک سرکار سے مانگو. بے شک. میں نے ایک سے پوچھا, میں نے کہا بھائی ایک کھنجی کب سے لے کے بیٹھے ہو؟ مسجد نبوی کے باہر گیٹ پر کھجور بکتی تھی پہلے, اب وہاں سے ہٹا دی گئی ہے. میں نے اس سے پوچھا, وہ میاں والی کا تھا, میاں والی قریشیہ ضلع رحیمیہ خان میں ایک علاقہ ہے میاں والی قریشیہ, اس کا رہنے والا تھا. اس سے میں نے پوچھا, میں کہا میں کٹا کروں جھنڈی بیٹھی یہ کھجی کتنی دیر تھی؟ کسی سویر دا بیٹھا. میں ہوں چبوترے تے ہوں بھیجتے بیٹھا ہم. میں یکا دیکھتا رہا ہزارے مانوں کی دھیرے دیں کتنے مانوں انجے کے بورتے دیں. والی میں عادت کھجور اتری پئی ہے, ذرا بھی کم نہیں تھی. کہ بولی صاحب اس شہر مدینہ دی کھجی ہے. آنکھو چا اے شہر مدینہ دی کھجی ہے, مدینہ دی. المدینہ کان فی الصف فی الملائکہ. رب کعبہ دی قسم ہے, اللہ دے فرشتے نبی دے روزے تے ایویں پر بچھائی کھڑے کہ ہوں دے تو پکھی بھی نہیں اڑا سکتا, انہیں کو جاہ نہیں ملتی. صبح کو لا کے شام تک, شام کیا ہو دیئے اد کو لا کے قیامت تک نبی دے روزے تے فرشتے دے پردے دی چھا ہو سی. او فرشتے چپ بھی کوئی نہیں کھڑے, قیامت تک کملی والے تے درود پڑھ دے رہا. سبحان اللہ. کچھ درود کا نبی جو روز ہوا کہ مولوی جو تھوڑی آ, محبوب جو روز ہوا کہ جو روز ہوا. او مجھا مٹھا, او مجھا سجن محبوب, تو جے روزے تے ایڈی بہار کرائیں جو قیامت تک مانو ڈیسی حیران تھی دا. قیامت تک 70,000 فرشتوں ایندو بھی ویندو بھی ایندو بھی. اللہ حضرت ابو بکر کے کہو, حضرت ابو بکر صدیق کے چاہیے ابو بکر ماتوں کے متھے جو واقع انہی کرے نہ بدھائیو. مطلب جو ابو بکر بھی انکار کرے ونی, ابو بکر جو یا رسول اللہ جب یہ میں جانتا ہوں کہ جبرائیل 10 بار آتا بھی ہے جاتا بھی ہے, 10 بار آتا بھی ہے جاتا بھی ہے, جب جبریل آ جا سکتا ہے تو آمنہ کے لال آپ کیوں نہیں آ جا سکتے؟ اور رب کعبہ کی قسم نبی کے روزے پر قیامت تک فرشتے درود بھیجتے رہیں گے. صفیں پر بچھا کے کھڑے فرشتے صفن صفا. ہونا سبحان اللہ, پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. بہرحال دوستو بات طویل ہو جائے گی. عرض یہ کر رہا تھا حضرت عبداللہ جیسے مرضی ہے قرآن پڑھو, کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے, تیری مرضی. عمر اس کو نہ روکو, یہ وہ ہے جو میرے لیے سب کچھ
سب کچھ ہم بھی 10 روپے دیں گے تو اعلان کر کے، 50 روپے دیں گے تو اعلان کر کے، او خدا کے بندو ذرا دیکھو تو صحیح، 40,000 دینار کا مالک تھا، ہجرت والی رات 5,000 بچے وہ بھی لے کے جا رہا ہے۔ رسول عربی نے فرمایا ابو بکر گھر کے لیے کچھ چھوڑ آئے، کہا بس اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے نبی تیری ذات پہ صدقے جائے، فرمایا یہ سب کچھ چھوڑا ہے میرے خاطر چھوڑ دو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جانے لگے، اس شخص نے کہا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ فرمایا جاؤ اس طرف کی کھال اتار کے آؤ، وہ چھاج اتار کے آیا، نبی نے اس کی کمر پہ باندھ دی، اور کملی والے نے ہاتھ پر عبداللہ کا خون میں کافروں پہ حرام کرتا۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے تو عرض کیا تھا کہ میرے لیے آپ دعا کریں کہ مجھے شہادت ملے، آپ نے تو یہ دعا کر دی میرا خون ہی کافروں پہ حرام کر دیا۔ کہا کہ عبداللہ ایسا نہ ہو کہ راستے میں تجھے بخار آ جائے اور اسی بخار میں تیری موت واقع ہو جائے، اگر ایسا ہو گیا تمہیں شہادت کا درجہ ملے گا۔ ایسا یہ حدیث سنی ہے آپ نے، کبھی سنی ہوگی ضرور انشاءاللہ، یہ علماء کا اسٹیج ہے اور ہر سال آپ یہاں آتے ضرور سنا ہوگا۔ حدیث کے اندر آیا کہ حضرت بلال صبح کو آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، رمضان کا مہینہ تھا، رسول عربی سحری تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت سحری کا وقت ختم ہو گیا، اللہ کے محبوب سحری کا وقت۔ پھر بھی رسول اللہ سبحان اللہ، حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی رسول اللہ تراول۔ حضرت بلال نے تھوڑی دیر کے بعد کہا قسم اللہ کی یا رسول اللہ مجھے قسم اللہ کی سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ رسول اللہ کا نوالا منہ کے قریب آیا، منہ مبارک کے آپ نے پھر رکھ دیا۔ اما عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان کملی والے، بلال نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا لیکن آپ پھر بھی تناول فرما رہے تھے، لیکن جب اب بلال نے کہا تو آپ نے نوالا رکھ دیا۔ کہا مجھے قسم اللہ پر تھی، میری نظر سورج پر تھی کہ وہ سورج ابھی سحری ختم ہونے پر نہیں آیا تھا، لیکن بلال نے جب کہا قسم اللہ کی تو اللہ نے بلال کی قسم کو پورا کرنے کے لیے سورج کو اسی مقام پر پہنچایا۔ واہ محبوب تو تیرے غلام فرمایا عبداللہ اگر تجھے بخار آ جائے، حضرت زیادہ ٹائم تو نہیں ہو رہا، فرمایا آپ بڑے شوقین ہیں نا آرام کے، اللہ اکبر یا رسول اللہ، ہمیں آرام چاہیے، آرام کے ہم زندہ باد، آرام کے ہم بڑے متوالے ہیں، آرام چاہیے، بس آرام کے ہم عاشق ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جہاں مسلمان کٹھے ہو کر مسافہ لاتے ہیں نا، مسافہ کرتے ہیں مسلمان بھائی، ان کا ہاتھ جدا نہیں ہوتا، اس سے پہلے اللہ ان کے تمام گناہ معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے نبی تیری ذات پہ صدقے جائے، یہ رسول اللہ کی امت کے لیے کہ مسافہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے، اس سے پہلے ان کے تمام صغیرات گناہ معاف۔ فرمایا عبداللہ اگر تمہیں بخار آ جائے اور اسی بخار میں تمہاری موت واقع ہو جائے تب بھی تجھے شہادت کا مقام ملے گا۔ اب رسول اللہ نے جو کہہ دیا کہ بخار ہو جائے، حضرت عبداللہ کو راستے میں بخار ہو گیا اور اسی بخار میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے پانی لاؤ، اس کو غسل دے دیں، اسے غسل دیا گیا۔
جنازہ قبلی والے نے پڑھایا، ابو بکر و عمر سے فرمایا کہ بھائی کا جنازہ اٹھاؤ ادب سے، بھائی کا جنازہ اٹھاؤ ادب سے۔ آج تو ہم قبروں کو لتاڑتے ہیں، میت لے کے جائیں گے تو دوسرے کی قبر پہ بیٹھ کے سگریٹ سلگائیں گے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے حیات میں وہ عزت دار تھا، وفات کے بعد بھی وہ ایسے ہی عزت دار ہے، سبحان اس اللہ۔ کی قبر کی بھی عزت ہے، دونوں قبریں برابر۔ قبر فرشتے مٹی لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جب ہم قبر میں مٹی ڈالتے ہیں تو وہ ہماری گردنوں پہ مٹی ڈال دیتے ہیں، کہا کہ آج تو نے اس پر مٹی ڈالی ہے، کل یہی مٹی تیرے نقش پہ بھی پڑنے والی ہے، ذرا خیال کرنا۔ اللہ کرے ہم بھی قبرستان کا ادب کریں، آج کل تو قبرستان کا احترام ہی ہم سے نکل گیا ہے۔ کملی والے نے فرمایا کہ بھائی کی بیعت کو لاؤ ادب سے۔ حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر نے اس کی لاش اٹھائی، حضرت بلال رسول عربی قبر میں خود تشریف لے گئے، اس صحابی کا جنازہ اپنے ہاتھ پہ لیا، قبر کے اندر رسول عربی نے خود رکھا، اور رکھنے کے بعد فرمایا میرے اللہ، میرے اللہ، او میرے پروردگار، میرے رب، میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ یہ الفاظ سنے گئے باہر تو رونے کی آواز آئی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کون رو رہا ہے۔ حضرت بلال دوڑ کر گئے، کیا دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش جہاں آج عبداللہ کی میت ہے اسی جگہ میری میت ہوتی، جس کے لیے رسول اعلان کر رہا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے پیار کر۔ لیکن میرے اللہ نے اعلان کر دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، سبحان اللہ۔ نمازی ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، شب زندہ دار ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، قاری ہو، عابد ہو، زاہد ہو، صالح ہو، فرما بردار ہو، جب تک اللہ کے محبوب کی اتباع نہیں ہوگی، اس کا حج، اس کے فرائض، اس کے سنن قبول نہیں ہے، جب تک سینے میں آقا کی محبت نہیں راضی ہوگا، جب اس کے محبوب کو ہم راضی کریں گے، اس کے محبوب کو ہم راضی کیسے کر سکتے ہیں؟ کملی والے نے فرمایا اتبعوا علی سنتی وعلیکم فإن محبوبی، جو چیز مجھے محبوب ہے تو بھی اسے محبوب سمجھ۔ سبحان اللہ۔ سمجھیں گے؟ اب رسول اللہ سے پوچھے اللہ کے رسول آپ کو کیا چیز محبوب ہے؟ لمبی گفتگو ہو جائے گی، بس مختصر کرتا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہر رات میں 2-3 جگہ تو بولتا ہی سبحان اللہ۔ کیونکہ ربیع الاول کا اور رسول کا ذکر ایسا سدا بہار موضوع ہے، آدمی تو بوڑھا ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی میرا اعزاز ہے کہ میں پروفیسر صاحب کے سامنے بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے۔ آمین۔ قلیل ہے، اللہ ان کی شفا میں تبدیل کرے، اللہم اللہ آمین۔ تبارک و تعالیٰ اسے صحت یاب بنائے۔ آمین۔ دوستان محترم، اہل علم کے سامنے بولنا ہم نا علموں کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دعا کیجئے، یہ ان کی کرم نوازی ہے، موضوع لکھ کے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت فرمائے، سنجمن کو اس سے بڑا سہارا مل جاتا ہے ہمیں۔ لیکن اس بار مشکل سے میں نے اشتہار بھی نہیں دیکھا، لیکن ذوق میں، شوق میں، محبت میں نے کہا بس میں عشق نبی میں کچھ تو بولوں گا۔ سبحان اللہ۔ بول دیجئے، بولوں گا، سبحان اللہ۔ قبول کرنے
والا ہے نا، بے شک۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ بھی ہمارے لیے بڑی آسانی رکھتے ہیں کہ فلاں رات مولوی صاحب فلاں بیان کرے گا، جیسے گزشتہ رات اخلاق رسول پر گفتگو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق والا بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الیہ حبب الیکم من الدنیا فی ثلاث، یعنی دنیا میں مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ بس اس کا میں صرف خلاصہ عرض کروں گا، کیونکہ پھر وہ قام ابا بکر، ابو بکر کی بھی 3 محبوب چیزیں ہیں، عثمان کی بھی تھی۔ یہ بڑے عجیب لوگ تھے، یہ نوریوں سے آگے ہیں۔ آپ پوچھا کرو، میرا چیلنج ہے پوری دنیا کو، یہ خاکی لوگ نوریوں سے ابو بکر کا مقابلہ جبرائیل بھی نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم ہے، میں نے وہ حدیث کا منظر دیکھا ہے جو میرے سامنے گھوم رہی ہے۔ رسول عربی کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں جاتے ہیں۔ آخر کار آپ نے ہاتھ بلند کر لیے۔ اما عائشہ الصدیقہ فرماتی ہے کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں مبارک سے نیچے آ گئی، آپ کے آنسو بہہ رہے ہیں، اور آپ یہ دعا کریں اللہم یا رحمان یا رحمان سہل الحساب، یا رحمان سہل الحساب، انا عثمان ابن عفان۔ او میرے اللہ، میرے عثمان کا حساب آسان کر۔ حضرت جبرائیل آ گئے، فرمایا قبلی والے، اللہ کہتا ہے میرے محبوب آنسو رحمت کے پلوں سے جبریل نے صاف کر لیے۔ فرمایا کہ اللہ کہتا ہے میرے محبوب آپ نے تو کہا کہ اس کا حساب بھی نہیں، بلا حساب جنت جائے گا۔ یہ قبلی والے کا صدقہ ہے۔ بہرحال حبب الی من الدنیا کم ثلاث، اور دنیا میں مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا الطیب، مجھے خوشبو پسند ہے۔ سبحان اللہ، مجھے خوشبو پسند ہے۔ اللہ کی قسم ہے، حضرت زرارہ ایک صحابی ہے، کہتا ہے کہ جب میں مدینے میں سبزی لے کے آتا تھا خوشبو تھا، فرمایا کہ جب میں اس گلی کے نکر پہ پہنچتا تھا رب کعبہ کی قسم ہے مجھے کملی والے کی خوشبو آ جاتی تھی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے والے اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ یہاں سے ابھی آمنہ کا لال گزر گیا ہے، اس لیے کہ جہاں سے آمنہ کا لال گزر جاتا تھا گلیاں وہ مہک جاتی تھی خوشبو سے۔ پھر بھی کملی والے فرما رہے ہیں طیب، مجھے خوشبو بغیر عطر لگائے رسول اللہ کا جسد اطہر۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ غزالی بات طویل ہو جائے گی، بس الطیب مجھے خوشبو پسند ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، وروایت کہ مجھے بنکوہا عورت بھی پسند ہے جو میرے نکاح میں آئے، نکاح میں جو عورت آئے وہ بھی، اور وہ ہمیں پسند نہیں ہوتی۔ بڑا مسئلہ ہے، شادی پہ بڑی خوشی کریں گے، پٹاخے ماریں گے، فائرنگ کریں گے، جس کو لا رہے ہیں اس کے لیے بڑی خوشی ہے، لیکن چند دنوں کے بعد وہی خوشی منحوس ہو جاتی ہے۔ وہی خوشی، وہی کسی کے جگر کا ٹکڑا جو تم لے کے آئے ہو وہ کسی کی بیٹی ہے یا نہیں؟ اللہ اللہ اکبر، خدا کی قسم
बिज़अत मिन्नी, फातिमा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। खुदा की कसम हदीस में आता है जब रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा फरमाती है कि कभी फातिमा जब हुजरे में आती थी, रब्बे काबा की कसम है जब आप उस हुजरे में चलती थी ऐसे मालूम होता था जैसे कमली वाला रोजे से बाहर आ गया। अल्लाह अकबर। वो अम्मा फातिमा जब आती थी तो नबी मुकर्रम खड़े हो जाते थे, फरमाती थी अम्मा कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह फइन्नकल आदका फइन्नकल हदरा, या रसूल अल्लाह काम कसुन, आप ना खड़े हुआ करें इसलिए कि आप खड़े होते हैं तो मुझे हया आती है। फरमाया फातिमा मैं क्या करूं, जब तू आती है तो अल्लाह के फरिश्ते भी खड़े हो जाते हैं तो कमली वाला भी बेटी। रसूल अल्लाह हाथ मुबारक आगे बढ़ाते, खुदा की कसम अम्मा जब हाथ मिलाती रसूल अल्लाह के हाथ को बोसा देती और रसूल अल्लाह पेशानी को चूम लेते थे। फरमाते थे लोगों बेटी चूमने के लायक। हाँ, बेटियों को जिंदा दफन करते थे, आज जिंदा को दफन नहीं करते, चूल्हे पे जला देते। पहले जिंदा दफन करते थे या नहीं भाई, कहो करते थे या नहीं? रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की दरबार में हाथ बुलंद किए हुए अर्ज करते कि मेरे अल्लाह फलां शख्स जो 700 कबीरा कर रहा है कि मेरे अल्लाह उसे मुसलमान कर, अगर वो 60 साल का बूढ़ा मुसलमान हो गया तो बाकी 700 जिनका वो सरदार है वो भी मुसलमान हो जाएंगे, 700 मेरे उम्मती जन्नत चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह नबी तेरी जात पे सदके जाएं, दुआ मांगी जा रही है। यहाँ रसूल अल्लाह दुआ मांग रहे हैं और वहां से 60 साल का बूढ़ा वो चल पड़ा है रसूल अल्लाह की दरबार में। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले इसे तेरी दरबार में पहुंचाऊंगा, तेरे हाथ मुंह तक नहीं आएंगे मेरे महबूब, वो पहले पहुंच जाएगा। इतने में क्या देखते हैं कि वो 60 साल का बूढ़ा आ रहा है, पीछे उसके लोग हैं। तो कमली वाले ने कहा रुक जाओ, अपनी चादर मुबारक रसूल अल्लाह ने उतार कर जमीन पे बिछा दी, उस काफर ने उस चादर को उठाकर चूम लिया। कहा कमली वाले ये तो मेरे सर का ताज है, आप मेरे नीचे बिछाने का वजाल करीम वजह तकरीम। जब कोई सरदार आ जाए उसकी हम ताजीम इसी तरह किया करते हैं। फरमाया बड़ा नहीं है, बस जल्दी कीजिए मुझे कलमा तैयब पढ़ा दीजिए, ऐसा ना हो कि मेरा सीना फट जाए। जब कलमा तैयब पढ़ कर बैठा तो रोने लगा। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों रो रहे हो? फरमाया कि कमली वाले मेरे गुनाह का कबल इस्लाम, जो इस्लाम से पहले के गुनाह है वो सब तेरे अल्लाह ने माफ कर दिए। फरमाया कि कमली वाले एक गुनाह मेरा ऐसा भी है जो अल्लाह माफ नहीं करेगा। फरमाया वो कौन सा गुनाह है? कहा या रसूल अल्लाह मेरी बेटी थी, बेटी थी। अगर इसी वाक़े को तफसील अर्ज करूं तो फिर कई घंटे चाहिए। फरमाया कि मेरी बेटी थी कमली वाले, मुझे पता नहीं था कि ये मेरी बेटी एक दिन मेरे आंगन में खेलने लगी, मेरी बीवी ने मुझसे छुपा रखी थी, एक दिन मेरे आंगन में खेलने लगी। मैंने कहा ये कितनी प्यारी बच्ची है, किसकी है? मेरी बीवी ने किसी किसी की नहीं, और मेरी दिल में खैरत आ गई। एक दिन उसी दिन तो कुछ ना किया, मैंने बेटी को साथ लिया, पहरा लिया, जंगल की जानिब रवाना हुआ। कमली वाले ने फरमाया जल्दी जल्दी बता फिर तूने क्या किया? अल्लाह की कसम है मेरे आका ने शहादत वाली उंगली मुबारक अपनी जबान में दे रखी है और यूं कहा जा रहा जल्दी बता। कहा कमली वाले मैं उसे जंगल ले गया, एक दरख्त के नीचे बिठाया, गिरा खोदने लगा, मेरी बेटी उठ के आई, मेरे पसीने को अपने दुपट्टे से पूंछा। रसूलुल्लाह
میں ڈالوں گا، تجھے دفن کروں گا۔ اور چھوٹے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی کہ ابا مجھے چھوڑ دیجئے، میں وعدہ کرتی ہوں اپنا حق تجھے معاف کرتی ہوں، میرے میں ہاتھ چھوڑ دیا ہوگا۔ کہا نہیں کملی والے، پھر میں نے اس کے بال پکڑے اور پکڑ کر اسی گڑھے میں ڈالا اور مٹی ڈال دی۔ کملی والے کھڑے ہو جا، حیا او میری دربار سے نکل۔ خدا کی قسم جس کے لیے محبوب دعا مانگ رہا، اور اس نے جب یہ کہا بیٹی کو میں نے دفن کیا تھا، کملی والے نے فرمایا قم حیا او میری دربار سے نکل۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا میرے محبوب سے کہہ کہ میرے محبوب اب یہ تیرے پاس آیا ہے تو یہ گناہ بھی میں نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، واہ نبی تیری ذات، ایسا محبوب اللہ کہہ رہا میرے محبوب یہ تیرے پاس آیا تو ہم نے یہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ ہائے ہائے وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل عطا فرمائے۔ فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے اور مجھے منکوہا عورت بھی جو میرے نکاح میں آئے، یہ چیزیں ہمیں پسند ہیں۔ خوشبو پسند ہے آپ کو؟ بے شک اور بیوی نہیں؟ پسند ہے۔ اس کا حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ بیوی بھی بیوی دے جس کی وفا میں ماتھے پر اللہ کے سجدے نظر آئیں۔ سبحان اللہ، ہاں رسول اللہ نے فرمایا عورت سے کہہ دو آنکھوں میں حیا رکھے، زبان سے گالی گلوچ نہ نکالے، زبان کو بچائے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، محمد ضامن ہے اسے جنت لے جاؤ۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم۔ کیوں؟ یہ جب بیٹی ہوتی ہے تو رحمت ہوتی ہے، جب بہن ہوتی ہے تو عزت ہوتی ہے، جب بیوی ہوتی ہے تو غیرت ہوتی ہے، جب یہ ماں ہوتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عقل عطا فرمائے۔ فرمایا تیسرے نمبر پر مجھے نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس سے ہم دور نکل گئے دوستو۔ مسجد کے دروازے کے ساتھ دروازہ ملا ہوا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور قیامت تک بلند ہوتی رہیں گی۔ ہم دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ کملی والے کا خوبصورت ارشاد فصلی جسدہ علی النار، جس نے نماز پڑھی اس پر جہنم، بہت زور سے بولو، جس نے نماز پڑھی اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ مجھے نماز میری محبوب ترین چیز ہے۔ پوری رات میرے کملی والے کھڑا رہا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک رات تو سجدے میں اتنا رو رہے ہیں، میں قریب گئی، صبح کے وقت میں نے عرض کیا کملی والے سردی کی موسم میں بھی آپ کو پسینہ آتا ہے، یہ زمین گیلی ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ عائشہ یہ میرا پسینہ نہیں ہے، میرے آنسو ہیں جو رات کو میں رو رو کے اپنی امت کے لیے معافی مانگ رہا تھا۔ اور میرے اللہ نے فرمایا کملی والے آپ کو راضی کریں گے۔ فرمایا کہ میں بھی راضی اس وقت تک نہیں ہوں گا جب تک بے امتی واحدن فی النار، او امتی امتی بنیے۔ اللہ آپ کو اور مجھے نیک عمل عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میرے اللہ کے رسول نے فرمایا میری نماز تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، فرمایا کملی والے قام صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا، حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاث، مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا کون سی تین چیزیں پسند ہیں؟ فرمایا النظر إلى وجه رسول اللہ، النظر
इला वजह रसूल अल्लाह, कमली वाले ये बात मुझे पसंद है कि मेरी आंखें हो आपका चेहरा हो, सुभान अल्लाह, मेरी आंखें हो आपका चेहरा, चेहरा हो। और सिद्दीक वाहिद सहाबी है जो कमली वाले के चेहरे पर नजर जमा के रखते थे, बार बार चेहरे को देखते थे। एक दिन सिद्दीक अकबर नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अब तो नारे रिसालत, अब तो मेरी जबान पर कफ का तारा लगना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत फरमाए, अल्लाह ताला इनको हमेशा, ये वो शख्स हैं जिनकी किताबें देखकर मैं तकरीर याद करता हूँ। यकीन जानिए आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं इनके सामने बोल रहा हूँ। खुदा की कसम इनकी किताबों से मैं मुताला करके जुम्मे की तकरीर करता हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत फरमाए। अन-नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह, कि कमली वाले आपका चेहरा हो, मेरी आंखें हो, मैं देखता रहूं। किसी ने पूछा अबू बकर ये आंख क्यों लाल हो गई? अबू बकर ने फरमाया को सजा दी है। कहा क्या सजा दी है? कहा मैं रसूल अल्लाह को देख रहा था, ये एक बार झपक पड़ी, मैंने इसको सजा दी है कि जब मैं नबी को देख रहा था तू झपकी क्यों, झपकी क्यों, इसलिए मैंने सजा दी है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के महबूब की चीजों को भी महबूब बनाइए। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल अता फरमाए। आपसे आखिर में एक अपील करूंगा, अगर कबूल कर लो तो करोगे। अपील मेरी ये है कि कोई उठे नहीं, कोई उठेगा, आपने वादा कर लिया अभी? हाँ इंशाअल्लाह वादा कर लिया, उठेगा कोई नहीं। मैं यहाँ से गुजरूंगा, अल्लाह तबारक व तआला, ये रबीउल अव्वल का महीना है, मेरी अहलिया का ऑपरेशन हुआ है, दुआ करें अल्लाह उसको सेहत दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आपने आमीन कह दिया, इंशाअल्लाह शिफा हो गई इंशाअल्लाह। क्योंकि हदीस में आता है कि जहाँ 5 आमीन एक साथ उठे तो वो भी शिफा दे देता है। सुभान अल्लाह। तो आप उठेंगे नहीं, शरीयत के तकाजे के मुताबिक बस यही से आप मुझे कह दें अस्सलाम वालेकुम, बस आपने जान की सलामती, ईमान की सलामती सब कुछ दे दी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। फिर इंशाअल्लाह 11 रबीउल अव्वल 12वीं शब को मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विलादत रसूल पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। इंशाअल्लाह कहें इंशाअल्लाह। आप आओगे? इंशाअल्लाह कहो इंशाअल्लाह। अगर जिंदा रहे तो आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह।